اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں جیسے ابو داؤد و ترمذی کے اندر الغلام مرتہن بعقیقتہ کہ جو بھی نومولود ہوتا ہے وہ عقیقے کے ساتھ بندھا ہوا رہتا ہے اور اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور عقیقے کے بارے میں جو حدیث یا جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقیقے کو علماء نے جو ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قرار دیا عقیقے پر عمل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے اور اسے چھوڑنا بہت بڑے ثواب سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے آپ عقیقے کو نہ چھوڑیں حتی الامکان کوشش کریں اور ماشاءاللہ آپ کو وقت سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ کل عقیقہ ہے آج آپ کو معلوم ہوا بلکہ آپ کو ماشاءاللہ 10 مہینے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں عقیقہ ہونا ہے تو جبھی سے جو ہے آپ تھوڑا سا پیسہ جمع کریں انویسٹ کریں تاکہ جو ہے آپ بکرا یا بکرے خرید سکیں تاکہ عقیقہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے اب آتی ہے بات سے بھائی کہ عقیقے کے بارے میں کہ عقیقہ اگر کوئی بندہ قربانی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو عقیقے کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھی جائے کہ عقیقے میں جو کام ہوتے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ بچہ یا بچی کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی مناسب اچھا نام رکھا جاتا ہے اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا لڑکا ہو تو 2 بکرے جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ عقیقے میں کام ہوتے ہیں تو آپ جو عقیقے کو قربانی تک کیوں لے کر آتے ایسا نہیں کہ بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے بقرعید سے 7 دن پہلے ایسا تو نہیں تو عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن یعنی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے اسی دن کرنا یہ مستحب ہے اس کی فضیلت اس وقت آپ کو حاصل ہوگی اس میں آپ جان بوجھ کے تاخیر کریں گے تو پھر آپ کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی عقیقے کی ذمہ داری تو ادا ہوگی لیکن فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جو قربانی کا جانور جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو 7 حصے ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7 کہ پیارے نبی کے ساتھ جب ہم لوگ تھے تو ہم لوگوں نے بڑے جانور میں 7 لوگوں نے شرکت کی اس کو بنیاد بنا کر جو ہے بعض علماء یہ کہتے خاص طور پہ حنفی اور شافعی علماء ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی بڑے جانور کے اندر کئی افراد شریک ہوتے اسی طریقے سے جو ہے اگر کچھ لوگ قربانی کے طور پر قربانی کی نیت سے شریک ہو جائیں اور کچھ لوگ جو ہے عقیقے کے طور پر بچوں کو شریک کر لینے بچوں کے نام سے عقیقہ کر دیں لڑکوں کے نام سے 2 حصے لڑکی کے نام سے 1 حصہ اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ بعض علماء کی تحقیق ہے لیکن حنبلی علماء اس بات کو ترجیح دیتے ہیں صاحب بھائی کہ حنبلی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی نے صراحت کے ساتھ چونکہ یہ فرما دیا ان الغلامی شاتانی وعن الجاریت شات کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا تو چونکہ پیارے نبی نے صراحت کے ساتھ جو ہے 2 بکروں کی جان 1 بکرے کی جان کا ذکر چونکہ فرمایا ہے اسی لیے حنبلی مسلک پر جو کہ دلائل ان کے زیادہ مضبوط ہیں ان پر آپ عمل کرتے ہوئے سب کو الگ الگ رکھیے گا قربانی کا جانور الگ رکھیں اور جو عقیقے کے جانور ان کو آپ الگ الگ رکھیے یہ تو ہو گیا صاحب بھائی ابتدائی بات اب موصوف کے بارے میں موصوف کے والد نے چونکہ عقیقہ نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری موصوف کے اوپر آتی نہیں ہے وہ خود بخود جو ہے چونکہ موصوف کے والد کے پاس حیثیت تھی نہیں تھی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن موصوف اگر اپنے والد کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اور خود بھی اس سلسلے میں ثواب پانا چاہتے ہیں تو عقیقہ وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے 3 علماء کے دلائل ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی نے عقیقے کا حکم دیا ہے یہ تو ہو گئی پہلی دلیل کہ عقیقہ جو ہے آپ وقت گزرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور دوسری دلیل امام ابن سیرین امام شیخ ابن عثیمین شیخ البانی ان تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کے والد نے بچپن میں عقیقہ کسی بھی وجہ سے نہیں کیا حیثیت ہونے کے باوجود نہیں کیا حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا لیکن وہی بچہ بڑا ہو کے اپنے والد کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے عقیقہ اپنا کر لینا چاہتا ہے تو بے شک یہ عقیقہ صحیح ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے والد کی ذمہ داری ادا ہوگی وہ بچہ بھی جو ہے ثواب کا مستحق بنے گا اگر آپ کرنا چاہتے عقیقہ تو بالکل آپ کر سکتے اپنی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے جسے بھائی جزاک اللہ خیرن